کہ ان کے دوران مذاکرات کرائے، بات چیت کرائے اور ونڈوز کھولے دوستی کی، تو اس میں چین کو شامل کر کے پاکستان ایک اہم کامیابی کی طرف آ گیا۔ اچھا ارشد شریف صاحب، میں ذرا تھوڑا سا اس میں انٹروین کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں۔ جی فرمائیے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طاقت کا جو توازن ہے نا وہ اوریجنلی بدل رہا، اور معیشت نے، اگر آپ ریسنٹلی یہ ایپیسوڈ تقریباً کوئی 3-4 مہینوں کا دیکھیں، اس نے اوورآل جو دیکھیں جو ایک ڈپینڈنسی تھی نا امریکہ کے اوپر، جو ایک 100 ایئرس کے لیے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی پورے گلف نے، جس میں سعودی عرب، جس میں قطر، جس میں UAE، جس میں یہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں، عمان، ایون عمان بھی ہو گیا، قطر بھی ہو گیا، اور ان کے پاس جو ایکوپمنٹ تھا، امریکن ایکوپمنٹ ان کو پرووائڈ کیا گیا تھا، وہاں پہ جو بیسز وہاں پہ دی گئی تھی، ان کو یہ شورٹی ہو گئی تھی کہ ایٹ لیسٹ اب جو ہے نا نہ ہمارا کوئی دشمن ہے اور نہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس ایپیسوڈ میں ہوا یہ کہ ان کے اوپر جو دیکھیں وہاں تک ان بیسز تک جو ہے وہ ان کو روکا نہیں جا سکا، ان کے جو بیلسٹک میزائل تھے یا جو ادر میزائل تھے، ایران نے جو بمباری کی، جو وہاں پہ ان کا نقصان کیا، تو وہ ایک دفعہ تو ڈگمگا گئے ہیں، چونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کو تو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ تو انہوں نے کوئی بہت بڑی فوج رکھی، نہ ہی بہت بڑی کوئی ایکوپمنٹس رکھے، نہ ہی کوئی دوسرے ممالک کے ساتھ، چونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں بچانے کے لیے امریکن جو یہاں پہ ہمارے پاس ریڈارز ہیں، جو ہمارے پاس سسٹم ہے، اکوپمنٹ ہے، تو ہم تو اگلے 100 سال کے لیے ہم تو معیشت تیل بیچتے جائیں گے، اور اسی یہ رستے کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آبنائے ہرمز کلوز ہونے کی وجہ سے 20% آئل پوری دنیا کو ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ان کی معیشت تھی، جو گلف کی معیشت تھی، وہ تو زمین کے اوپر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مشرق وسطیٰ جو ہے اگر دیکھا جائے اس وقت، تو وہ تو بالکل سانس روک کر کھڑا ہے، وہ تو سب کچھ یہی دیکھ رہا ہے کہ اگلی ڈیل کیا ہوتی ہے، اور اس ڈیل کے بعد کیا جو گلف ہے اس کی ڈیپینڈنسی امریکہ کے اوپر اور چائنا کے اوپر یا کیا رہے گی، کیا دنیا بدلے گی، بدل رہی ہے، کیا وہاں وہ لوگ بھی جناب علی 8-9 لاکھ کی فوج رکھیں گے نئے سرے سے، وہ لوگ بھی اپنا ایک دفاعی جو نظام ہے اس کو مضبوط ترین کریں گے، وہ اسی لیے کہ نہیں تو وہ تو ساری عمر اسی مسائل کا شکار رہیں گے، جیسے کہ دیکھیں نا امریکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ شاید ایران جو ہے یہ ہم ایک تہذیب ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے ایک جو امریکن جو ایرانی جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک تقریباً کوئی 400 سال پرانا جو درخت ہے، آئی تھنک 400 سال یا آئی تھنک 4000 سال پرانا، اس کی ایک تصویر شیئر کی کہ تہذیب کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا ریلیجن کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب کے ساتھ بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تہذیب تو 4000 سال پرانی ہے، تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ان کی رگوں کے اندر جو ہے وہ ایک دفاعی نظام شامل ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ آپ نے بات کی کہ اگر سعودی عرب اپنی فوج بنا لیتا ہے، باقی GCC جو ہیں وہ اپنی فوج کھڑی کر لیتے ہیں، تو اسرائیل کو کیا قابل قبول ہوگا یہ؟ کیونکہ ایک ایران اور پاکستان ان سے برداشت نہیں ہو رہا جب باقی مسلم ممالک سٹرونگ ہو جائیں گے ان کے بارڈر پر۔ دیکھیں میں آپ کو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھوڑے پہ ضرور ہمیں جانا پڑے گا، وہ اسی لیے کہ 7 اپریل کو جب JD وینس اور جیرڈ کشنر جو ہے اور وزیر خارجہ جو ہے عباس اراغچی جو ہے وہ پاکستان آئے، بہت حد تک پوری دنیا نے سکون کا سانس لیا کہ وہاں پر ایک MOU سائن ہو رہا ہے، اور وہ ایسے ہی نہیں اٹھ کے آ گئے تھے، اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر پوری ایک ورکنگ ہو چکی تھی، اور کمپلیٹ جو ہے یہ تھا کہ یہاں پر JD وینس جو ہے، ظاہر ہے دیکھیں اب جو امریکن جو صدر ہیں اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی جو ہے وہ اس کے بعد صدر نہیں بن سکتے امریکن، لیکن ابھی جو JD وینس ہے انہوں تو آگے دوبارہ صدر بھی بننا ہے، انہوں نے آگے پولیٹکس بھی کرنی ہے، اپنے طور پر انہوں نے پوری کی پوری ورکنگ کر کے آئے تھے، اور اس وقت یہ آلموسٹ کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ٹیبل ہو چکا تھا، ایگریمنٹ کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ الحاق ہو چکا تھا، لیکن ہوا کیا کہ ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھے تھے تو نیتن یاہو کا فون JD کرشنر کو اور JD وینس کو آتا ہے، اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں ود ان نو ٹائم، وہ کچھ نہیں بتاتے، اور وہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں جی کہ ہم کسی پوائنٹ کے اوپر نہیں پہنچے اور ہمارا معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو اسرائیل ہے وہ تو حتی الامکان اپنی کوشش پوری کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ کار کے مطابق یہ MOU سائن نہ ہو، ابھی بھی اگر اس کے اندر ڈیلے ہے، اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف جو ہے اسرائیل، وہ اسی لیے اسرائیل کی دیکھیں، اسرائیل تو اس ٹائم جو ہے وہ امریکہ کو بھی دھمکا رہا ہے، وہ اسی لیے کہ اسرائیل کا
और जो ज्यूश हैं उनका इस टाइम अगर आप देखें तो एक सोशल मीडिया के ऊपर, एक मीडिया के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वो एक बहुत फोकस है, उनकी उनमें इन्वेस्टमेंट है। और अमेरिका के IMF देखें, IMF की जो लोन पूरी दुनिया को देता है, इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो ज्यूश की है, तो वो तो उनको भी डरा धमका रहा है। तो हत्तुल इम्कान तो कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने अपनी सियासत को भी देखना है। फिर अमेरिका सिर्फ वाहिद सुपर पावर नहीं है इस वक्त, अगर आप माशी तौर पर सुपर पावर देख लें तो वो चाइना भी सुपर पावर है। चाइना भी इसमें रहा है और चाइना भी ये चाहता है कि मैं सुकून रहे, अमन रहे। वो इजराइल को आगे आने तक, देखें मेरी बात सुने, अभी तक जो ईरान ने रोके रखा है और मुख्तलिफ किस्म के दिफाई जो निज़ाम उसने यूज़ किए हैं, जो टूल्स यूज़ किए हैं, क्या ये ईरान के अपने हैं? क्या इसकी सपोर्ट नहीं है? पूरी दुनिया में उसको सपोर्ट हो रही है, ठीक है। और वो कौन कौन कर रहे हैं? वही जो इजराइल मुखालिफ कुव्वतें हैं वो उनको ईरान के साथ खड़ी हैं बैकग्राउंड के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का कद, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा है। हमारा ये जब एग्रीमेंट होता है तो उस वक्त हमारी पोजीशन कुछ और होगी। फील्ड मार्शल ने एक अहम रोल प्ले किया है। साले साहब, लेकिन डॉक्टर अकीला, आप क्या इसके ऊपर कहेंगे? पाकिस्तान एक ताकत के तौर पर तो उभर रहा है, लेकिन आप नहीं समझती कि वक्त आके सामने अपने मुतालबात भी कुछ रखे जाएं? अगर पाबंदियां हटा दी जाती है ईरान के ऊपर से, पाकिस्तान को ट्रेड करने की इजाज़त दे दी जाती है, तो पाकिस्तान को भी सस्ता तेल मिलेगा और